بلوچستان کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہوگی گلزار امام شمبے کی شخصیت کو ڈسکس کیے بغیر، تو پھر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ریاست پاکستان، افواج اور دیگر اداروں کے خلاف وہ ایک منظم ایک مسلح جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں۔ بلوچستان کا نوجوان ہے، وہ ناخوش ہے، مفتی صاحب کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علامہ اقبال نے بھی پورے عالم اسلام میں بڈھے بلوچ کو کیوں ایز اے سمبل یوز کیا غیرت اور حمیت کا، کہ محرومی دہشت گردی کو اور ڈپریویشن جنم دیتی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج میرے ساتھ بڑے خصوصی مہمان محمد علی صاحب موجود ہیں۔ یہ بڑے اہم دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ آج کل آپ اکثر چینلز پر اہم موضوعات پر ان کو گفتگو کرتے دیکھتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ایک خاص موقع پر اور ایک خاص موضوع کے حوالے سے انہیں ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں۔ 1 سال پہلے کی بات یہ ہے اور یہی دن تھے، انہی دنوں کی بات ہے کہ میڈیا پر اور خاص طور پر پاکستانی میڈیا پر اور پھر رفتہ رفتہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر ایک نام ابھرا اور وہ بہت بڑی سٹوری بن گئی۔ سٹوری کیا تھی؟ نام کیا تھا؟ گلزار امام عرف شمبے۔ اور وہ شخص کون تھا؟ اور اس کو اتنا ہم نے اس کا کریڈٹ لیا اور پھر وہ سٹوری دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے ہی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سٹوری بن گئی۔ وہ 23 مئی کی تاریخ تھی، 2023 کی بات ہے۔ آج اس واقعے کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہوا ہے۔ 1 سال کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اس پہ تو بات کریں گے، لیکن یہ شخص کون تھا، اس کے کیا کارہائے نمایاں تھے اور اس کی زندگی سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جی محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ ہمارے صاحب نے مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلزار صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو طرز عمل ہے، وہ بڑا اہم اس وجہ سے ہے کہ نہ صرف پاکستان کی جو تصویراتی صورتحال ہے، بلوچستان کی تاریخ ہے، یا بلوچ لوگوں کی جو حقوق کے حوالے سے جد و جہد ہے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہوگی گلزار امام شمبے کی شخصیت کو ڈسکس کیے بغیر، کیونکہ میں کوئکلی سمجھتا یہ ہوں کہ ان کی زندگی کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک بڑا پراؤڈ، بڑا کانفیڈنٹ، سیلف رسپیکٹنگ بلوچستان کی آئیڈینٹی اور حقوق کا علمبردار ایک نوجوان ہے۔ یہ ان کا نوجوانی کا زمانہ ہے۔ دوسری سٹیج وہ ہے کہ جب ان کی توقعات ریاست یا حکومت یا سیاسی نمائندے جب پورے نہیں کرتے تو پھر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، پہاڑوں میں جا بستے ہیں، دیگر ممالک سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں اور ریاست پاکستان، افواج اور دیگر اداروں کے خلاف وہ ایک منظم ایک مسلح جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اوبویسلی عوام میں، ریاست میں، عالمی سطح پہ ان کا ایک ڈیفرنٹ جو رخ ہے ان کی زندگی کا وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن جو تیسرا رخ ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مخلص شخص کے حیثیت میں جو کہ بلوچوں کے حقوق کا علمبردار ہے، جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دراصل بلوچوں کے حقوق حاصل کرنے کا بہتر ذریعہ ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہے، اسلحے کا استعمال نہیں ہے، بلکہ تشدد کو چھوڑ کے مین سٹریم سیاسی نظام کا حصہ بننا اور سیاسی عمل میں اپنی آواز بھی ملانا اور اس میں اپنا وزن بھی ڈالنا اور ریاست کو قائل کرنا بجائے کہ اس سے ٹکرانا اصل اور بہتر انداز ہے بلوچوں کے حقوق کا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 3 پہلو جو ہیں ان کی زندگی میں گلزار بہت امام شمبے جو ہے نا، وہ ایک فیمس تو نہیں، ایک نوٹوریس کردار ہے اور مشہور کردار ہے، لیکن نوٹوریس کردار ہے۔ ان کا تعلق ان تنظیموں سے بھی رہا جن کو ہم کالعدم تنظیمیں بھی کہتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں بھی ان کا نام نامی رہا اور کافی زیادہ ذکر رہا۔ پھر ایک ٹرانزیشن آئی جس کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ ٹرانزیشن بڑی حیران کن بھی تھی
اور ایک سٹیج پر آ کر یہ خود اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ اسلحہ کے ساتھ سرنڈر کرتے ہیں. یہ جو بڑی حیران کن بات ہے. ایک طرح سے وہ پاکستان کی پالیسیوں کی، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی، فورسز کی پالیسیز کی اچیومنٹ بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم بلوچستان کی محرومیوں کو ڈسکس نہیں کریں گے. کہ بلوچستان کی بہرحال محرومیاں ہیں، تبھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں. بلوچستان کا نوجوان ہے، وہ ناخوش ہے، بگٹی صاحب کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں بہرحال ان کی محرومیوں کی دلیل تو ہے نا. بالکل آپ سے میں متفق ہوں، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گلزار امام شمبے کی جو شخصیت ہے اس کو جامعہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنا، جاننا جو ہے بلوچ بھائیوں کے لیے خصوصی طور پہ اور تمام پاکستانیوں کے لیے عمومی طور پہ بہت ضروری ہے کہ وہ کیسے چینج آف ہارٹ ہوا. وہ جو پروسیس ہے میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا ریاستی اداروں نے، حکومت نے، سیاسی نمائندوں نے ان سے انگیج کیا، ان کو قائل کیا. اور جس طرح آپ نے کہا، میں آپ سے متفق ہوں کہ وہ جو بلوچ گریونسز ہیں وہ ایک حقیقت ہیں، لیکن ان کا جو مداوع ہے اس کا ذریعہ ہتھیار اور تشدد کے بجائے سیاسی طریقے سے ہے، دلیل کے ذریعے سے ہے، اپنے قد کاٹ، اپنی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ریاست کو قائل کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس کے حوالے سے جو شروع میں کچھ اطلاعات سامنے آئی تھیں وہ کافی اہم اس وجہ سے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں گلزار امام شمبے کو قائل کرنے میں اور ان کے دل کی تبدیلی میں جو ہے وہ ایک عالمی آپریشن لانچ کیا گیا، جس میں کئی ممالک میں جو ان کے سپورٹ بیس تھی، ان کے جو ہمدرد تھے، ان کو بھی انگیج کیا گیا. اور ایک عالمی سطح پہ اس آپریشن کے نتیجے میں جو بڑا صبر آزما، تکلیف دہ اور مشکل آپریشن تھا جو کہ میڈیا کے سامنے نہیں آیا، اس کے نتیجے میں ان کو قائل بھی کیا گیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب ریاست نے ان کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ ریاست کا دل اور دماغ کھلا ہوا ہے، اور وہ اگر ایک شخص دہشت گردی میں بھی ملوث ہے، بہت بڑے دہشت گردی کے آپریشنز کی پلاننگ ایگزیکیوشن میں وہ ڈائریکٹلی بھی انوالو ہے، لیکن اگر وہ گیو اپ کر دیتا ہے اپنے تشدد کے اوپر مبنی رویے کو اور وہ گھر لوٹنا چاہتا ہے، تو ریاست کا دل اور دماغ کھلا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی مثال ہے اور بھی ایسے بہت سے نوجوانوں کی جو کہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد کے ذریعے سے ہی اپنے حقوق کا حصول ممکن ہے. آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ بین الاقوامی تعلقات کا یا دشمن ممالک ایسی تنظیموں کے ساتھ یا ایسے افراد کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے، اور میری علم کم اور عمل ناقص تر ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ محرومیاں ہوں گی نا، کوئی بھی ملک ہوگا، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، جہاں پہ لوگ ناخوش ہوں گے تو دشمن تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. یہ جو آپ کسی اور دنیا کی بات کر لیجئے، جہاں پہ لوگوں کی محرومیاں ہوں گی، جہاں پہ لوگ ریاست سے ناخوش ہوں گے تو دشمن ممالک اس سے فائدہ اٹھائے ہوں گے. تو یہاں پر بھی یہ ہوا. تو ریاست کے ساتھ جو شکوے ہیں وہ بھی دور ہونے چاہیے، اور میرے خیال میں کسی سٹیج پر اب ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور ریاست کو بڑے بھائی کے طور پر پہل کرنی چاہیے، اور ان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ابتدا ریاست کی بڑے بھائی کی طرف سے ہونی چاہیے. میں آپ سے بالکل مختلف ہوں، بلکہ ایک اسٹریٹجی کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں 3 معاملات کو اہمیت دینا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اخلاق اور احترام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو بلوچ قوم ہے، مجھے علامہ اقبال کی نظم یاد آ رہی ہے، بڈھے بلوچ کی نصیحت. تو علامہ اقبال نے بھی پورے عالم اسلام میں بڈھے بلوچ کو کیوں ایز اے سمبل یوز کیا، غیرت اور حمیت کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ان سے گفتگو کی جائے، ان سے ڈائلاگ کی آپ بات کرتے ہیں، تو ان کی عزت نفس اور ان کی سیلف رسپیکٹ کو ویلیو کیا جائے، اس انداز میں بات کی جائے
کہ آپ ان کے دوست اور خیر خواہ نظر آئیں، ان کے باس یا ان کے حکمران کے انداز میں ان سے بات نہ کریں۔ یہ ان کے حوالے سے کلچرل سینسٹیوٹی میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈیفینیٹلی اسٹریٹجی میں کاؤنٹر ٹیررزم کے نتیجے کی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس میں بیڈ گورننس وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے جس کو آپ کا دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ تو بنیادی اونس جو ہے وہ ہمارے نمائندوں کو ہے جو کہ بلوچ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آئے ہیں، کہ بلوچ عوام کی خواہشات اور خوابوں اور دکھوں کا جو مداوا ہے وہ اس سیاسی اور جمہوری نظام کے ذریعے سے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اگر وہاں پہ سی پیک کے ترقی کے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے ثمرات ایک عام بلوچ تک بھی پہنچنے بھی چاہیے اور پہنچتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے، اور اس کا اعتبار اور اعتماد جو اس کے نمائندے ہیں بلوچستان اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا بلوچوں کے ووٹ سے منتخب ہو کے اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں آئے ہیں، ان کے انداز میں، ان کے رویے میں وہ دکھ درد، وہ سنسیریٹی، وہ ارجنسی، وہ خلوص نظر آنا چاہیے، تاکہ سب سے بڑی بات کہ جو اتنا سفر ہم نے 50-60 سال میں طے کیا ہے، بلوچوں کا پہلے تو آپ اپنی ریاست اور حکومت پہ اعتماد بحال کریں، ان کے ساتھ عزت اور غیرت سے پیش آئیں اور پھر ان کے مسائل بھی حل کریں۔ میں بات لمبی ہو رہی ہے اور اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، گلزار امام شمبے جیسے کیریکٹر معاشرے میں، سماج میں تخلیق ہی نہیں ہونے چاہیے۔ ہم جو اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ وہ واپس آ گئے، راہ راست پر آ گئے، صراط مستقیم انہوں نے اختیار کر لی، تو اس سے پہلے نتیجے پر جانا چاہیے کہ ایسے کردار تخلیق ہی نہیں ہونے چاہیے، ایسے لوگوں کو پہاڑوں پر چڑھ ہی نہیں جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو ریاست سے جنگ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بنیادی سا فارمولہ ہے، اس کے لیے کوئی ہارڈ کور سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی سا فارمولہ ہے، لوگوں کے پیٹ میں روٹی ہونی چاہیے، غربت افلاس ختم ہونا چاہیے، لوگوں کو روزگار میسر ہونا چاہیے، آمد و رفت کے ذرائع ہونے چاہیے، تعلیم عام ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر ریاست نے فراہم کی ہوتی، لوگ کسی کام میں لگے ہوتے، تو شاید اس طرف لوگوں کا دھیان ان جو سرگرمیوں کی طرف کم ہوتا۔ محرومی جو ہے نا، وہ دنیا بھر میں نتائج یہی ہیں کہ محرومی دہشت گردی کو اور ڈپریویشن جنم دیتی ہے، اس طرح کے واقعات کو۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گفتگو کا بڑا لطف رہا، وقت کم تھا، لیکن آئندہ اس طرح کے موضوعات پر آپ سے مزید گفتگو رہے گی۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔